محترم معزز سامعین و ناظرین، آپ متوجہ ہوں اور دیکھیں اس حسن اللہ یاری کی چلاکیاں۔ اس نے کہا تھا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حتمی طور پر یہ شیخین کریمین کے بارے نازل ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے ان کی تفاسیر، تفسیر قمی، صافی، جوامع الجامع سے پڑھ کر سنایا کہ تیرا یہ جھوٹ ہے، تو یہ کذب بیان نہیں کر رہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ شیخین کے بارے نازل ہوئی ہے۔ تو تیرے مفسرین، کوئی کہتا ہے یہ ثابت بن قیس کے بارے نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے وفد بنی تمیم کے بارے نازل ہوئی، اور پھر اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ تفسیر قمی میں الفاظ اپنی طرف سے داخل کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے ساری عبارت پڑھ کر سنائی، دوبارہ پڑھ کر سنا دوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ تفسیر کے ہیں، الفاظ پڑھ کر میں نے اس کا ترجمہ کر کے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے مفسر نے اس میں شیخین کا ذکر نہیں کیا، شیخین کا نام نہیں لیا۔ میں نے تو یہ بات کہی ہے اور آپ نے میرے ذمہ جھوٹ لگا دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، کسی اختلاف تب ہوگا شان نزول میں، سبب نزول میں، کہ کوئی کہہ دے یہ سبب نزول نہیں ہے، سبب نزول دوسرا ہے۔ اگر کوئی مفسر اپنی کتاب میں یا محدث اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پھر دوسری کتاب میں موجود ہے کہ اس کے شان نزول کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کا یہ شان نزول میں نزاع ہے، وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ کوئی تصریح کر دے، کہہ دے وہ دوسرا والا جو شان نزول ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، انہوں نے جو شیعہ کتب کوٹ کی ہے، تفسیر صافی، تفسیر قمی، اس میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے سے جملے ملا دیے اس میں، لیکن اس میں نص الفاظ کسی کے نہیں تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کا شان نزول فلان واقعہ ہے، سبب نزول فلان واقعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلان واقعے میں بھی یہ نازل نہیں ہوا ہے۔ تو اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے ان کو کہ یہ کہنا کہ یہ ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں، یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ یہ بالکل میری بات صحیح ہے، کیونکہ کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ ریجیکشن آپ دکھائیں، رد دکھائیں کہ کسی نے کہا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے مجھ پہ تہمت ڈالا ہے بھائی کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ ان کے نص الفاظ تھے، ان کو ریپلے کر دیں۔ انہوں نے جو اپنے پہلے 15 منٹ میں انہوں نے ایک اس کے نص الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قمی کے ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سے اس میں ڈال دیے تھے۔ اچھا، اب تعدد نزول کی دلیل کیا ہے؟ جب صحیح احادیث فریقین کے موجود ہیں، بخاری کے حدیث موجود ہے، وہ دوسروں کی حدیث موجود ہے کہ ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھا، اور ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر تعدد واقعات، تعدد اسباب نزول، یہ سب ثابت ہو جاتا ہے، تو اس میں اس سے زیادہ کسی کی تصریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ تصریح بھی کیا حافظ ابن حجر نے اسی فتح الباری میں تعدد نزول پہ تصریح بھی کیا۔